ایک آیت پڑھی ہے جس میں آواز پروردگار ہے، لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا من، سوائے ایک من کے، اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے اپنے اللہ سے ایک عہد لیا ہوا ہے۔ پھر آیت کا ترجمہ سنیے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ شفاعت کا مالک کوئی نہیں لیکن ایک ہے، الا من، وہ من ہے، اور اسے میں نے شفاعت کا حق اس لیے دیا ہے، اس نے مجھ سے عہد لیا ہوا ہے۔ میرے مالک، ہم ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ اعمال اچھے ہوں گے بخشش تو کرے گا۔ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ شفاعت کا حق کسی اور کے پاس بھی ہے جو بخش بھی سکتا ہے، شفاعت بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے مالک یہاں آپ نے نام نہیں لیا، یہاں آپ نے من کہا۔ کاش آپ نام لے لیتے، ہم اسی دروازے میں چھپ جاتے اور اس سے کہہ دیتے کہ وہ تو نظر آتا نہیں ہے، تو ہی ہمیں شفاعت کی کوئی امید دلا دے۔ میرے مالک، آپ نے نام نہیں لیا، من کہا ہے۔ آواز پروردگار رہی، میرا کہ نام کا طریقہ یہ ہے، میں نشانی دیتا ہوں، استعارہ دیتا ہوں، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے۔ میں نے من کہا ہے، اب تمہیں من ڈھونڈنا پڑے گا۔ جب خدا نے کہا یہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے لیکن ہے من، تو میں نے اب من کو ڈھونڈنا تھا۔ ملتان کی سرزمین ہے، ان تمام عزاداروں کے سامنے آؤ، قرآن کے سامنے جاتے ہیں۔ میں نے قرآن کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے کہا، او علی کے خاموش جا کر مجھے صرف اتنا بتا دے کہ یہ من کسے کہتے ہیں، یہ من کون ہے، کیونکہ تو ہی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اگر بولا ہے تو تیرے ہی اندر سے بولا ہے، تو ہمیں بتا سکتا ہے یہ من کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ قرآن کی ایک آیت نے سر اٹھایا، اسے سر اٹھا کے کہا، یومئذ لتنفع الشیء الا من اذن له، ایک وقت آئے گا کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ میں نے کہا قرآن، میں تجھ سے من ڈھونڈنے آیا تھا، تو نے مجھے ایک اور گلی میں داخل کر دیا۔ تو نے کہا شفاعت بھی وہی من کر دے گا اور فائدہ بھی وہی من دے سکتا ہے۔ قرآن تو ہمیں بتا سکتا ہے وہ من کون ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا میرے دامن کے اندر بھی وہ من کا پھول ہے، میں تجھ سے بتا دوں وہ من کون ہے۔ میں قرآن کی اس آیت کے پیچھے چلا، اس آیت نے سر اٹھا کے کہا، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، اور ایک وقت آئے گا کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ میں نے کہا تو نے کہہ دیا کہ وہ شفاعت کرے گا جسے اللہ نے اجازت دی ہے، ہمیں وہ چاہیے، وہ من ہے کون ہے۔ ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا آپ میں تجھے بتاؤں وہ من کون ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ فرمایا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا وہی تو من ڈھونڈتا پھر رہا ہو، زمانے کے ایک مولوی کے پاس گیا ہو، کوئی مجھے من نہیں بتاتا۔ قرآن تو بتا دے وہ من کہاں ہے، وہ آسمانوں پہ ہے یا زمین پہ ہے۔ قرآن کو مجھ پہ ترس آ گیا، قرآن نے کہا میں تجھے من کا پتہ بتاؤں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بندوں میں ایک ایسا من رہتا ہے جو 100 کے مرضیاں خرید لیتا ہے، جو 100 کے مرضیاں خرید لیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بیٹھا، متوجہ ہے سامان میری طرف۔ ایک ایسا من ہے جو 100 کے خدا کی مرضیاں خرید لیتا ہے، ایک ایسا من ہے جو 100 کے خدا کی مرضیاں خرید۔ میں نے پھر قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میں علی کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میں نے نگر نگر جا کے علی کے فضائل پڑھنے ہوتے ہیں۔ زمانہ دلیل بھی مانگتا ہے، زمانہ ثبوت بھی مانگتا ہے۔ قرآن کہیں سے مجھے چہرہ دکھا دے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ قرآن نے کہا چل تجھ میں پھر رحم آ گیا، تجھے تسلی کروا دیتے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں۔
کل من علیہ فان. بادشاہ حسین عزت دے، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں. میرے مالک کوئی اور من کی نشانی ہے. قرآن کی ایک اور آیت سے نے سر اٹھایا، اس کا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ایک وقت آئے گا گواہی کے لیے، ایک وہ آئے گا اور ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا اللہ مجھ پر رحم کر دے، میں نے زمانے کو آخری سانس تک تیرا علی سنانا ہے، مجھے بتا وہ من ہے کون. فرمایا بندے اکٹھے کر غدیر کے چوک میں آ. نبی دکھا دیتا ہے من کون تمہارا. من کنت مولا کنتو کانا، جو عربی زبان عربی گرامر کے اصول سمجھتے، کانا صیغہ ماضی، کنتو صیغہ ماضی. کنتو نبیًا، میں تب بھی نبی تھا. کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. من کنتو مولا، جب سے میں مولا تھا تب سے علی مولا ہے. قطن جذباتیات سے نہیں. ہم نے مجلسوں کو اکھاڑا نہیں بنانا، ہم دلیل سے، سکون سے، اطمینان سے، مدلل ہو کے ہم فضائل پڑھیں. جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے. اب یہ میں ہی بتاؤں اس مجمع کو کہ نبی کس کس کا مولا تھا. الخمہ غدیر پہ جو اعلان ہوا، میری قوم اپنے بچوں کو غدیر کا خطبہ ضرور یاد کرنا. صرف ایک سطر ہم نے اس پورے خطبے سے اٹھائی اور قوم کو ہمیشہ وہی سنائی. 3.5 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں، عرب کی اس چمکتی ہوئی دھوپ میں رسول نے علی پڑھا. میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، یہ ملتان ہے، یہ ادب کی دھرتی ہے. میں لفظ تبدیل کرتا ہوں. غدیر کے چوک میں منظر عجیب تھا. بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، اور گفتگو کا عنوان علی ولی اللہ. منشور دیا، اسلام کا منشور دیا، آئین دیا اسلام. رسول نے مکمل خطبے میں ہر چیز اسلام کی بتائی اور بتانے کے بعد پھر جب علی پڑھا پھر کہا الیوم اکملت لکم دینکم. اب اکمل ہوا، مکمل نہیں.
عمل ہوا. اس امام بارگاہ کے ہال میں لوگوں کا رش ہے لیکن ابھی بھی آنے کی جگہ ہے. لیکن جب اتنا بھر جائے کہ کسی کی آنے کی جگہ نہ ہو اسے کہتے ہیں اکمل. فرمائے اب اکمل ہو گیا, اب کچھ بھی آنے کی گنجائش نہیں. علی ولی اللہ لڑنے کا نام نہیں, جھگڑنے کا نام نہیں, ایک دوسرے کے گلے پڑنے کا نام علی ہے. ولایت امیر المومنین کو سمجھیے, احسن انداز سے منوا دیجئے. نبی نے بھی ہر بندے سے علی منوایا نہیں, پہنچایا. سب سے زیادہ مشکلات میں ہوں لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑتا. صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. گالی ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو. دلائل کے انبار ہیں, احسن طریقے سے آئیے. اگر کوئی, میں اب بھی کہہ رہا ہوں مجلس میں, اگر کسی صاحب کو کوئی بھی اعتراض میری گفتگو پہ ہو, وہ مہذب انداز میں مجلس سے اٹھے, وہ مجھ پہ سوال کرے, میں اسے اطمینان سے جواب دوں. وہ مطمئن نہ ہو وہ پھر اٹھے, میں پھر اسے جواب دوں. وہ پھر مطمئن نہ ہو وہ پھر اٹھے, میں پھر اسے جواب دوں. ہم باب علم کے بھکاری ہیں, ابو جہل کے پجاری ہیں. لہذا قوم کوشش کرے, کوشش ہماری طرف سے بھی یہ ہونی چاہیے کہ منبر ہمیں جو فرائض دیتا ہے وہ فرائض احسن طریقے سے ہم ادا کریں. اب فرمایا جس کا میں مولا تھا اس کے علی مولا. یہ پیغام پہنچ گیا. پیغام کس نے پہنچایا؟ پیغام پہنچ گیا. اور یہاں پہ ایک زبان زد عام ایک لفظ ہے, وہ لفظ عام ہو گیا, ہر کسی نے اسے پڑھا. میں پہلی بار جرت کر رہا ہوں اس کی تصحیح کرنے کی. اور تصحیح صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میری سوچ ہے, دلیل ایسی دوں گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ حق ہے. یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب نے, وہ جو پالان کا منبر تھا, رسالت مآب نے ان لوگوں کے پالان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا اندیشہ تھا. میں اس بات سے مطمئن نہیں, میں اطمینان بخش, یہ دلیل ہے ہی نہیں, یہ توہین ہے اختیار رسالت کی. یہ غیر مہذب انداز ہے. آج کوئی بندہ کسی سے اپنی بات کرنے کے لیے اس کی گاڑی کی چابی نکال لے, کوئی بھی بندہ کہے گا بے شک تو نے حق بات کہنی تھی, یہ مہذب طریقہ نہیں تھا. پلان اتروا لیے لگے. کیوں اتروا لیے گئے؟ تاکہ یہ بھاگے نا. غلط. اس کی دلیل اب اگلی میرے پاس ہے. وہ پلان کس لیے بنائے تھے؟ ممبر کے لیے, اور چھین لیے ممبر اور ان کا پلان بنا لیا. غصبی مسلح پہ تو نماز نہیں ہوتی. نہیں, مجھے یہاں پہ تھا کہ ملتان بھولنے کا اس طریقے. بسم اللہ. آپ جی اللہ سلام. یہ کیا طریقہ ہوا؟ کسی سے چھین کے پلان. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے پلان پہ علی اور نبی کے قدم.
پالان لیے، پلانوں کا ممبر تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ممبر پالان کرے تھا، پلان تھے، لیکن ہر اس صحابی کا پلان لیا گیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. کہیں مجلس ہونی ہو اور مجلس کے لیے چیزیں میسر نہ ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ چیز میری طرف سے. ممبر میں اپنے گھر سے لے آتا ہوں، کوئی کہتا چادریں میں بچھا لیتا ہوں. آج تھا ولایت کا اعلان، سلمان حصہ دے رہا تھا، مقداد اپنا پلان پیش کر رہا تھا. پلان سج گئے، نبوت نے امامت کو بلند کیا. دوسری عقیدے کی تصحیح کر لیجئے گا، ایک بازو پکڑ کے بلا تشبیہ بلند نہیں کیا. کتابیں کہتی ہیں کہ رسالت امام نے مولا امیر المومنین کی بغلوں پہ ہاتھ رکھے علی کو اٹھایا. 110 اہل سنت کتابوں کے حوالے اس ممبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنا بلند کیا، کتابیں کہتی ہیں کہ علی کی بغل کی سفیدی ابا کے نیچے سے ظاہر ہو رہی تھی. رسالت امام نے علی کو اٹھایا، نبوت پیچھے اور علی کو اٹھایا. اب اگر آپ ذہنی طور پہ غدیر پہ ہوں تو میں جملہ کہنے لگا ہوں، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی. اور پھر صرف یہ نہیں کہ اعلان ہو گیا اور چھٹی نہیں، فرمایا ابھی آپ رکیں گے. امیر المومنین کی ہاتھ پہ بیعت ہوگی، خیمہ نصب کیا گیا. امیر المومنین اس خیمہ میں جلوہ فگن ہوئے. ایک ایک صحابی آتا تھا، امیر المومنین کے ہاتھ پہ فزیکلی بیعت ہوئی، آ کے بیعت ہوئی. میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، میں ہسٹری پڑھتا ہوں. میں نے جب ہسٹری سے پوچھا کہ غدیر میں مجمع کتنا تھا، جس نے کم از کم لکھا اس نے کہا 80,000، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا اس نے کہا 1,25,000. 80,000 سے کم کی روایت نہیں ملی، 1,25,000 سے زیادہ کی نہیں ملی. 80,000 بھی کم نہیں، 1,25,000 بھی کم نہیں. انالیسز ہم خود کر لیتے کہ ایک بندے کا مجمع سے نکل کے خیمے میں آنا، بیعت کرنا، واپس جانا، کم از کم دورانیہ 1 منٹ. اب یہ بیعت کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہاتھ لگائے اور چلے گئے، نہیں، بیعت میں باقاعدہ لفظ ہوتے ہیں. معصوم کے سامنے آگے جو بیعت، اور یہ بھی میری قوم کے بچے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معصوم کی ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی. یہ بیعت کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا. ہاں، اور آج بھی جتنے چوری کام ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ بیعت کا طریقہ، یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا نہیں. معصوم کی بیعت کیسے ہوتی ہے؟ یوں. یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا نہیں، معصوم یوں ہے. اور جب سامنے سے بیعت کرنے والا آتا ہے تو وہ بیعت کو یوں انگوٹھے سے شروع کرتا ہے اور چھوٹی انگلی پہ آ کے ختم کرتا ہے. بیعت ہے، بے سے نکلا ہے. یہ بے نامہ، کچھ بیچنا کچھ خریدنا. 5 چیزیں معصوم کو بیچی جاتی ہیں، 5 معصوم سے لی جاتی ہیں. جان، عزت، مال، اولاد، نفس معصوم کے حوالے. رزق، بخشش، مغفرت، شفاعت، جنت معصوم سے لے لی. اس لین دین کو بیعت کہتے ہیں. اور معصوم کے ہاں ایسے ہوتی ہے. اب بھی ہم بتائیں کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے؟ ہم اپنے گھروں پہ بسم اللہ سے
ہم اپنے گھروں پہ سرکار عباس کا عالم نصب کر کے اوپر ہے ہاتھ، وہ ہاتھ بتاتا ہے کہ اس گھر والے کی بیعت ہو چکی ہے. اب کوئی یہاں پہ دستک دینے کی ضرورت محسوس نہ کرے. اس گھر کے رہنے والے پہلے ہی بک چکے ہیں. اور ویسے بھی جس گھر کی چھت پہ آضی کا ہاتھ ایسے ہو، اس گھر کے رہنے والوں کا ہاتھ ایسے ہو ہی نہیں. بسم اللہ ہو چکا. یہ طریقہ کار ہے بیعت کا. معصوم ایسے بیعت لیتے ہی نہیں ایسے. یہی وجہ ہے کہ جب مامون کے دربار میں والی خراسان کی بیعت اس نے کروانا چاہی تو امام کو اس نے کہا کہ میں آپ کی بیعت کروانا چاہتا ہوں. امام منبر پہ آئے تو امام تشریف فرما تھے تو پہلا شخص آیا تو اس نے یہ کیا. مامون نے کہا مولا سے کہ بیعت لینا اس سے. تو امام نے کہا یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ بیعت کرنا چاہ رہا ہے. امام نے کہا تو پھر میں کیسے اسے بیعت لوں؟ اس نے کہا ایسے. امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کی آگے یوں نہیں کرتا. اتنا کہنا تھا یا مامون نے وہیں پہ بول کے کہا. اس نے کہا حد ہو گئی ہے. اب آل محمد ہماری تنقیص اور کوئی نہ کوئی تحقیر کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. دیکھیں ہم عباسیوں نے آپ کو حکومت دے بھی دی اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ یہ بیعت کا طریقہ نہیں ہے. امام نے فوراً بھرے دربار میں قرآن کی بیعت پڑھی. امام نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوگا. نحنو ید اللہ، ہم اللہ کا ہاتھ. یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کی بات کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. یہ بیعت دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوئی. فرش پہ دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوئی. عرش پہ خدا نے کروائی تھی حجت کی بیعت فرشتوں سے. دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کے ہاتھوں ہوئی رسول کی. غدیر میں رسول کے ہاتھوں ہوئی. آؤ تسلسل سے لے غدیر تمہیں سناؤں. یہ جو ہم تک عقیدہ ہے یہ تسلسل کیا ہے. ظلم یہ ہوا چیز قیمتی تھی کھیل بن گیا اس قوم کے سامنے. خدا را میں امام حسین کا مہمان ذاکر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. ایک وقت کا امام دیکھ بھی رہا ہے. جس وجہ سے تمہارے ملت کی چھت کھڑی ہے اسے اتنا متنازع تو نہ کرو. آؤ تسلسل غدیر کو سمجھیے. مردا کے خیمے میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. مستورات کے لیے کیا طریقہ تھا؟ کیا اس حج کے قافلے میں صرف مرد تھے؟ خواتین کی کثیر تعداد تھی. اب کیا کیا گیا؟ مولا امیر المومنین کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا گیا. جب کوئی خاتون بیعت کرنے کے لیے آتی علی پانی کے پیالے سے ہاتھ اٹھاتے, اسی پیالے پہ مستور ہاتھ رکھتے. علی پانی پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے, پھر مستور ہاتھ رکھتے, کیونکہ شریعت کا وارث تھا, نامحرم چھو نہیں سکتی. بیعت امیر ہو رہی ہے, ہر مرد مومن اور عورت کا مولا. اور یہی وجہ ہے
کہ جناب اسما بنت امیس اس قافلے میں تھی. جب رسول خطبہ دے رہے تھے نا تو خیمے میں اس بی بی کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی ہے. اور جب یہ علی کی بیعت کرنے کے لیے آئی ہے تو گود میں بچے کو لے کے آئی تھی. اس نے محمد بن ابی بکر کا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ میں رکھا. علی نے فرمایا کہ اس کی بیعت کیوں کروا رہی ہے؟ فرمایا میرے کانوں میں رسول کی آواز آئی تھی علی الصغیر و علی کبیر، صغیر پہ بھی علی واجب ہے، کبیر پہ بھی علی واجب ہے. یا علی میں بیٹے کی بیعت کروانے آئی ہوں، اور یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے جب آپ کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو محمد دنیا میں آیا. اس نے آتے ہی کانوں میں علی ولی اللہ کی آواز سنی، اس نے مسکرانا شروع کر دیا. علی نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کسی اور کا ہے کہلوائے گا علی کا. نکال لیا میں نے، شجرے سے نکال لیا. اور یہ صرف علی ولی اللہ کا اعجاز ہے. اقرار حجت شجرے سے نکال بھی لیتا ہے، شجرے میں ڈال بھی دیتا ہے. یہ صرف حجت کے اقرار میں معجزہ ہے. یہی تو وجہ تھی جب نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا تھا، نوح نے کہا میرے اللہ بچا لے. فرمایا کشتی چلا تیرا ہے ہی نہیں یار. اس نے انکار کیا، میں نے شجرے سے نکالا. حجت کا انکار کرو تو اللہ شجرے سے نکال دیتا. حجت کا اختیار مانا، شجرے میں ڈال دیا. جب بیعت ہو چکی اور پھر اگر میں نے آپ کے سامنے بڑے بہتر اور مطمئن ہو کہ آپ کو اختیار حجت سنایا ہے، میں نے قرآن کی آیت سے میں شروع ہوا ہوں اور میں غدیر تک پہنچا. اب ایک سطر میں یہ بھی بتاؤں کہ انکار کرنے والے کی سزا کیا ہے. انکار کیا نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اہل سنت نے بھی لکھا ہے ایک نے انکار کیا تھا اور یہ اس کا جذباتی فیصلہ نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے سنیے، یہ انکار غدیر میں اسی وقت نہیں ہوا جب رسالت مآب آگے پہنچ گئے تھے. روایات ہیں کہ ایک روایت کے مدینہ میں پہنچ چکے تھے اور مسجد میں تھے جب اس نے انکار کیا. اس کا مطلب جذباتی فیصلہ نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش تھی. جذبات سے ایک لمحے کے لیے جذبات کو ہاتھوں میں نہیں، بالکل مطمئن ہو کے سنو. اب یہ سوچی سمجھی سکیم کیسے تھی؟ اس کے پیچھے ایک قوت کار فرما تھی. جب علی ولی اللہ کا اعلان سن لیا کہ یہ تو دین کا ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا، کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ دین بادشاہت ہے، رسول جائیں گے تو ہم اس بادشاہت پہ قابض ہو جائیں گے. یہ تو نظام ولایت چل پڑا. ہم نے تو سمجھا تھا کہ آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا. ہم بانٹ لیں گے، ادھر کی حکومت اسے دے دیں گے، ادھر کی اسے دے دیں گے. یہ کیا ہوا؟ نظام ولایت چل پڑا. تو اب یہ تسلسل تو نہیں ٹوٹے گا، اب اس کو کیسے توڑے؟ اب یہ پہلی سکیم وہیں پہ ہوئی اور کہا گیا کہ کسی ایک شخص کو تیار کریں. شرط یہ ہے کہ میں قیمتی نتیجہ دوں گا، شرط یہ ہے اطمینان سے سنیے. ایک شخص کو تیار کریں اور اسے کہیں کہ تو انکار کر دے، اور جب انکار کرے تو زبانی انکار نہ کرنا، عذاب مانگنا. ہم تجھے تسلی دیتے ہیں کہ وہ آنا نہیں.
کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے مکہ کا دور، ہم مکہ کے دور کے ساتھی ہیں، ہم نے مکہ کا دور دیکھا ہے۔ ابو جہل نے یہی عذاب مانگا تھا، اللہم افتر علینا حجارۃ من السماء، اپنے اللہ سے کہے آسمان سے پتھر نازل کرے، بھیجے۔ نہیں مانتا میں تیرے اللہ کو۔ اس کی گستاخی پہ نبی نے کہا میرے اللہ عذاب مانگ رہا ہے۔ تڑپتی ہوئی قرآن کی آیت جبریل کے ذریعے نازل ہوئی، ان کان لیعذبہم انت فیہم، وہاں عذاب نہیں آتا جہاں تو ہو۔ عذاب متضاد ہے رحمت کا۔ اب رات ہے، کوئی مجھ سے دلیل نہیں مانگے گا کہ دن ہے کہ نہیں، رات دن نہیں، مشرق ہے تو پھر وہ مغرب نہیں، رحمت ہے تو پھر عذاب نہیں، اور یہ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین۔ اس کے ہوتے عذاب آئے گا، جب آئے گا نہیں تو ہم کہیں گے یہ فیصلے میں اللہ شریک نہیں، یہ فیصلہ رسول کا ذاتی رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے۔ رسول چاہتا ہے کہ میرے بعد اقتدار میرے خاندان میں رہے، اور اپنے چچا زاد بھائی علی کو حاکم بنانا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی توحید کی مرضی نہیں، مرضی ہوتی تو وہ عذاب بھیجتا۔ اسے یہ پورا کام کیوں کیا؟ رسالت مآب نے کہا خوب جانتے ہو تم لوگ کہ میں اس وقت تک لبوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک حکم پروردگار نہ آئے۔ اتنا کہنا تھا تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر اس کی مرضی شامل ہے تو پھر اسے کہہ دے کہ عذاب بھیج دے۔ اتنا کہنا تھا، یہ ابھی نبی نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے، یہ پتھر آ گیا، سر پہ لگا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قرآن کی آیت آ گئی، سأل سائل بعذاب واقع، اس نے سوال کیا، ہم نے عذاب واقع کر دیا۔ میرے مالک تو قانون توڑتا ہی نہیں ہے، تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ۔ انکار کیا اس نے حجت کا انکار کیا، اس نے انکار حجت کیا۔ جس چیز کو باہر تک جو بھی کھڑے ہیں، جس چیز کو ہمارے دودھ نادے علی پڑھ کے پلایا ہے، تو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ انکار، حجت کا انکار کر دیا اس نے امامت کا انکار کر دیا۔ اب معافی نہیں، آخری سطر انتہائی احسن طریقہ سے حارث کو عذاب میں کیا آیا تھا؟ پتھر زمین سے ابھر کے لگا تھا، آسمان سے آیا۔ آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پوری مجلس میں نے نہیں پڑھی، مجمع نے پڑھی، آپ نے میری تائید کے ساتھ پوری مجلس پڑھی۔ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات کا تعلق ہے زمین سے۔ جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے، یہ پتھر آسمان سے کیوں ہے؟ یہ زمین سے ابھر کے بھی لگ سکتا تھا،
یہ آسمان سے کیوں آیا؟ ملتان نے محبت کی ہے بڑی اطمینان سے، بڑے احسن طریقے سے تم نے سنا ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں یہ جملہ ہدیہ کیا جائے، میرے مالک یہ آسمان سے کیوں آیا؟ میرا وہ اللہ تو بول ہی نہیں رہا تھا۔ پھر قرآن کے آگے گیا، میں نے کہا اے علی کا حوصلہ کر، مجھ سے بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کے قریب میں نے کان کیا، قرآن کا لہجہ دھیما لیکن میٹھا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک بعصاب الفیل، تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا تو ہم نے ابابیل کی چونچ میں ایک ایک پتھر لے کے بھیجا تھا۔ ہاں میرے مالک کو یاد ہے، فرمائے یہ ہاتھی لے کے آیا، ہم نے ابابیل بھیجی، ابابیل سب سے چھوٹا پرندہ، اسی چونچ میں سب سے چھوٹا پتھر۔ خدا نے کہا ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں صدنا علیہم طیرا، ان پرندوں کو ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے۔ تو میرے مالک وہ تو ابرہا کے ہاتھیوں کے لیے آیا تھا۔ فرمایا تفسیر امام رضا میں میرے 8ویں بادشاہ نے روایت کی کہ جب ابابیل ایک ہاتھی کا نشانہ کر رہے تھے تو جبریل نے آ کے ابابیل کے کان میں وحی دی کہ خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کے کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کے ذمے۔ وہ جا کے غار کے کوہ میں بیٹھ گیا، جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا، اسے نہ رزق کی فکر تھی نہ اسے سانسوں کی فکر تھی، وہ زندہ رہا، 3 مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے۔ ادھر غدیر کے چوک میں علی کی ولایت کا انکار ہوا، جبریل نے اسی پرندے سے کہا اللہ کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال، اس کے سر پہ مار تاکہ دنیا کو بتاؤ وہ مکار کا دشمن تھا، یہ مالک مکار کا دشمن۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، بڑا بڑا علی لال کلندر۔ بسم اللہ، وہ مکان کا دشمن تھا۔ لہذا شیعہ ہو ولایت امیر کی چھت کے نیچے اکٹھے رہے، دلائل سے تسلیم کرواؤ، برہان سے تسلیم کرواؤ، قرآن سے تسلیم کرواؤ، مزید گروہوں کا شکار نہ بننا۔ کوئی علی ہمیں دیکھ بھی رہا، میں قطعاً ایسے لہجے کا استعمال نہیں کرنا چاہتا جسے میں ذات منواؤں اور مالک کی بات نہ منواؤں۔ مجھے علی منوانے کے لیے کسی کی پاؤں پہ سر بھی رکھنا پڑے، میں رکھنے کے لیے فضیلت کا دشمن نہ بننا۔ علی والے ہو، عبادت گزار بھی بنو، ماتم دار بھی بنو۔ اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی خامیاں خود تلاش کر لیتے۔ کیا زمانہ ہمیں کیا اعتراض کرتا ہے؟ ہمارے رہبروں پہ نہیں، آئمہ پہ نہیں، وہ کہتے ہیں امام ان کا ٹھیک ہے، کردار ان کا ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے کردار سے زمانے کو منوائیں کہ علی کیا ہے۔ اکثر میں نے ممبر سے میں نے بادشاہ حسین سے جتنی بھی ذاکری مانگی ہے میں نے خیرات میں مانگی ہے، میں نے مقدمے جھیلے ہیں تمہارے نظریات کے لیے، میں نے قیدیں کاٹی ہیں، میں نے زندگی میں کبھی ممبر پہ یہ چیزیں نہیں بتائیں کیونکہ میں نے یہ قبر کے لیے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔
میرے تبرکات ہیں قبر کے. میں نے قوم پہ احسان نہیں کیا, میں نے سزائے موت کی کوٹری میں راتیں کاٹی ہیں. میں نے 3 مہینے تک سورج نہیں دیکھا, لیکن عقائد پہ اس لیے قائم رہے ہیں کہ شکر ہے مولا, تھے ہم چھوٹے, کام تو نے ہم سے بڑا. جلاوطنیاں کاٹی, مدت پاکستان سے دور رہا. آج لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں. میں تجھے تیری منہ بولی قیمت دیتا ہوں, تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے گھر سے نکل کے دکھا. ہم رات کی تاریکی میں تمہارے لیے سفر کرتے ہیں, نظریات کے لیے, عقائد کے لیے. اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی چھت جہاں سے پانی آنے کا اندیشہ ہو وہاں سے اسے روکے, جہاں سے نقب لگنی ہے اسے ختم کر دو. ملتان بڑی پرامن سی سرزمین ہے. میں قطعاً نہیں چاہتا کہ یہ ایک شہر متنازع ہو جائے, یہاں عقیدوں میں بٹوارا ہو جائے. جتنا علی سن سکتے ہو اتنا سنو, جتنا سمجھ میں نہ آئے اتنی علی ہی سے وہ بھیک مانگو. ممبر سے غلف بھی نہ ہو, تنقیس بھی نہ ہو. ہمیشہ رد عمل عمل کے بعد ہوتا ہے. کسی نے علی گھٹایا تھا تو کسی نے بڑھایا نا. اکثر میں دیکھتا ہوں ممبر پہ ایسے قوم کی طرف سے سوال آ جاتے ہیں جس پہ پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے. مثلا ایک سوال آتا ہے, جی آپ ہمیں بتائیں ماتم افضل ہے یا نماز؟ میں نے بڑے بڑے بندوں کو اس سوال پہ پریشان ہوتے رہے, وہ وہیں پہ چٹ لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ کیا کریں گے, اس کا جواب کیا دیں گے؟ ماتم دیں گے, نمازی پریشان کریں گے, نمازی دیں گے, ماتم پریشان. میں نے جناب سیدہ سے خیرات مانگی, جو مجھے ملی میں آپ تک پہنچا دوں. ایسا سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہوں. جو بول سکتا بھائی کیا یار, پردہ غیبت میں ہے امام, صرف انتظار, بس ظہور کی دعا. کیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا عالم کے نیچے جو چراغ جلے گا وہ صرف منت ہی کا ہوگا؟ کیا ہم نے انہیں صرف اپنی مشکلوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا مائیں امام بارگاہوں میں صرف بیٹے مانگنے آئے؟ کیا تم صرف مجلس میں اس لیے بیٹھو کہ ہمیں صحت مل جائے, ہمیں رزق مل جائے؟ نہیں, جتنی دیر ذکر میں بیٹھو ان سے انہیں مانگو. بھوک لے لو, پیاس لے لو, اولاد دے دو, ان کی محبت نہ دینا. دفنانے کے فوراً بعد اولاد بھول جاتی ہے, جو چیز ساتھ رہتی ہے اسے ولایت ہے. سارے بولنا, مل کے بولنا, حیدری. اے میرا پردہ غیبت میں بیٹھا مولا, ہم سے راضی ہو جا. جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اجر دینا, ہمیں اپنی ہی محبت دینا. ہم صرف انتظار نہ کریں, ان کے رستے کو ہموار بھی کریں. ایک بات ہے بڑی تلخ, لیکن کروں گا ضرور. جہاں میٹھی سنی ہے وہاں ایک کڑوی بھی سن لیجیے گا. یہ جو ہم ظہور کی دعائیں مانگتے ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہیں یہ کوفے کا خط تو نہیں. وہ بھی کہتے تھے نا, آ جائیے, آ جائیے.
ہم بھی کہہ رہے ہیں آ جائیے. ہم میں سے کون ہے جس نے ظہور کی مکمل تیاری کر رکھی؟ امام فرماتے تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے کب آنا ہے، یہ پتہ نا کہ میں کسی بھی لمحے آ سکتا ہوں. امام فرماتے میرے آنے پہ اتنا یقین رکھو کہ جب کھانا کھانے لگو ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑنا، بچے پوچھیں یہ کس کی جگہ ہے، فرمایا ہمارے امام نے آنا. بچپن سے اپنے گھر کا کوئی کونا مخصوص کرو امام کا. بچپن سے بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں ہمارے مولا رہتے ہیں. پھر جو بچہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، اسے جب یہ خبر ہو اور یقین ہو کہ میرے گھر میں میرا امام ہے، تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ عرب کی ایک عورت برقع پہن کے سوتی تھی. کسی نے پوچھا کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا اگر امام آ گئے تو برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پیچھے. آج بھی پردہ غیبت میں ہے اور لہو رو رہا ہے. بے ہوش ہو جاتے ہیں مومن یہ سن سن کے کہ سجاد 40 سال رو. یہ خبر ہی نہیں کہ مہدی کب سے رو رہا ہے. امام فرماتے میرے شیعو، آج کے بعد جو جملہ میں کہوں اس کے بعد ہر غلطی پہ یہ لفظ ضرور سوچنا. امام فرماتے تمہارے دن کے نامہ اعمال میرے سامنے آتے. اب جو نوجوان بیٹھے ہو، بزرگوں سے میری اوقات ہی کیا، ان سے تو میں نے دعا لینی ہے. جتنے نوجوان طبقہ بیٹھے ہو، اگر چاہتے ہو کہ پوری تقریر کا کوئی اجرت مجھے دینا چاہو، اس جملے میں میرا ساتھ دے دینا. امام فرماتے ہیں میرے شیعوں کے جب دن کے نامہ اعمال میرے سامنے آتے ہیں، مولا فرماتے ہیں مجھے اپنے مومنوں سے، اپنے ماننے والوں سے اتنا پیار ہے، میں تمہارے گناہوں کو اپنے خون کے آنسوؤں سے دھو دوں. اللہ جانے کتنی دیر روتا ہوگا ہماری وجہ سے. مولا فرماتے ہیں میری آنکھ کے آنسو لگتے ہیں، میں رو کے کہتا ہوں نہ میرے اللہ، یہ میرے دادے کے ماتمی ہیں، یہ روتے ہیں میری جدہ کو، ان کے گناہ ان کے اعمال میں نہ لکھنا، میں ان کا امام زندہ ہوں. ایک شخص نے مولا سے توقیع میں پوچھا مولا آپ ہیں، ملتے کیوں نہیں؟ امام نے کہا میں ملتا ہوں تو مجھے پہچان. مولا کب ملتے ہیں؟ فرمایا میں تمہارے دکھوں میں آتا ہوں، میں تمہاری خوشیوں میں آتا ہوں. تم مجھ سے غافل ہو، میں تم سے غافل نہیں ہوں. مولا ہم آپ کو یاد کریں تو کیسے کیا کریں؟ امام نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ مولا بڑا کرتے ہیں. امام نے کہا رات سے سونے سے پہلے مجھے چھپ چھپ کے باتیں کیا کرو، رو رو کے اپنے درد بتایا کرو. مولا مجھے یہ بھی تکلیف ہے، مولا مجھے یہ بھی تکلیف ہے، مولا مجھے. میرا بادشاہ کہتا ہے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیری مشکلیں حل نہ کرو، مجھے زہرا کا لال لگے. میری حیثیت ہی نہیں، میری اوقات ہی نہیں، میں خود گنہگار ہوں. میں کیسے کہوں کہ مجھے حلف دو، مجھ سے وعدہ کرو، مجھے قسم دو؟ نہیں. جتنے بیٹھے ہیں یقیناً عبادت میں، بس اپنے مالک سے قحط کر لو. مالک تیرے ہیں، تیرے رہنا چاہتے ہیں. کسی ایک شیعہ کو خبر ہو جائے نا کہ امام کس حالت میں ہے، تڑپ کے مر جائے.
میں نے ایک مکاشفہ میں پڑھا تھا، ایک عظیم عارف نے مکاشفے میں امام سے ملاقات چاہی، عبادت کرتے رہے، بار بار کہا کچھ نہیں چاہیے، مولا مجھے ملیے، مولا مجھے ملیے، مولا میں مکاشفہ کرنا چاہتا ہوں، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کس عادت میں ہے۔ انہوں نے اپنے مکاشفات میں لکھا کہ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے مہدی کو دیکھا، امام کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، مٹھی کھولتے تھے، روتے تھے، پھر بند کر لیتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہوتے، پھر اٹھتے، پھر مٹھی کھولتے، پھر روتے۔ میں نے رو کے کہا مولا مجھے بتا سکتے ہیں مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا پہچان جائے گا، مولا بتائیے۔ اس نے کہا امام نے مٹھی کھولی تو 3 لوہے کی میخیں مہدی کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے رو کے کہا مولا یہ کون سی میخیں ہیں؟ امام نے اپنے چہرے میں ماتم کر کے کہا یہ وہی میخیں ہیں جو میری ماں کے پہلو میں پیدا۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ یا صاحب العصر والزمان اللہم جل ولیک الفرج جلدی یا زہرا کا لال۔ یہ وہ میخیں جو میری ماں کے پہلو میں پیوست۔ پچھلی مجلس میں ملتان آیا، میں نے سیدہ کے درد پڑے تھے۔ جتنے سید بیٹھے عزادار بیٹھے مجھے معاف کرنا، پوری زندگی بھی کوئی بندہ مجھے کہے نا کہ مصعب کچھ نہ پڑھ، صرف سیدہ کے درد پڑھ۔ اتنے درد ہیں کتابوں میں لکھے، ختم نہیں ہوتا۔ تم نے صرف رسول کی بیٹی کی ایک شہادت سنی ہے، اب حوصلہ کرو گے تو میں جملہ پڑھوں گا، برداشت کر لو گے تو میں جملہ پڑھوں گا۔ اس روایت کے بعد اگر ماتمیوں میں ہمت ہوئی تو میں 2 سطریں پڑھ لوں گا، ورنہ جو مقصد تھا ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، ہر بندہ پرسہ دے رہا ہے۔ اب میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں۔ جتنے سادات بیٹھے ہیں مجھے کنیز کا بیٹا سمجھو، مجھے مہمان سمجھو، مجھے حسین کا ماتمی سمجھو، مجھے حسین کا عزادار سمجھو، مجھے سیدہ کا حق پڑھنے والا سمجھو، تمہیں بی بی کا واسطہ مجھے جملہ معاف کر دینا۔ یہ کائنات میں پہلا غریب جنازہ ہے مدینے میں جو بغیر اعلان کے اٹھا تھا۔ زہرا نے اپنی وصیت میں کہا تھا یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ علی نے رو کے فرمایا تھا زہرا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے جنازے پہ رش زیادہ ہو، آپ نے کیوں کہا میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا؟ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ بی بی رو کے کہتی یا علی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، فرمایا کیوں نہیں آنے دیتی؟ رو کے کہتی یا علی میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں اور ڈر جائے گی میری زینب، خوف زدہ ہو جائے گی میری کلثوم۔ حوصلہ رکھنا، حوصلہ، حسین کا واسطہ حوصلہ۔ میری زینب ڈر جائے گی اور میری کلثوم ڈر جائے گی اور میری بیٹیاں خوفزدہ ہو جائے گی۔ ابھی وہ میں نے روایت پڑھی نہیں جس روایت کے لیے میں نے منت کی تھی، یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی تک رکھ میرے سر پہ قرآن، میں غلط پڑھوں بی بی زہرا مجھے ممبر کے اترنے سے پہلے موت دے دے، مجھے بی بی کی غربت کی قسم ہے۔ آدھی رات کو علی نے 7 بار زہرا کا جنازہ اٹھایا، دروازے پہ آتے روکے دے حسن جنازہ واپس لے جا، حسن جنازہ واپس لے جا۔ روکے گا بابا کیا وجہ ہے؟ چوک میں کھڑے ہو کے بغیرت دے کے کہتے تھے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری عورت کو مارا۔ علی رو کے کہتے حسن ماں کا جنازہ۔ حوصلہ، حوصلہ، حوصلہ۔ ساتویں بار سیدہ کا جنازہ حجرے میں واپس آیا، جو میں نے آنکھوں سے روایت پڑھی، بیٹیاں ماں کے جنازے پہ، بیٹے ماں کے جنازے کے قریب کھڑے ہیں اور علی کی حالت کیا ہے؟ جلے ہوئے دروازے پہ بیٹھا، رو رو کے کہہ رہا جب میں کہوں تب جنازہ اٹھانا، اور مجھے گلی کا رش ہٹانے دو، مجھے زہرا کے جنازے کو دند البقیع لے کے جانا ہے۔ اگر کوئی آنکھ نہیں رو سکی جس نے آخری سانس تک تڑپنا ہے، اب وہ روایت سنا
सैयदा की तदफीन के बाद अली बेटों के साथ घर वापस आ रहे थे, या एक गली में आके हसन ने अली की अबा में हाथ डाला। लोग कहा बाबा किसी और गली से गुजरना। अली की आवाज आई हसन क्यों? फरमाया बाप